تو اسی طرح ایک تو وہ ہے ورزش کریں، اگر ہو سکے تو میری یوٹیوب پہ میرے وہ دیکھیں یوگا کے جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہیں، اس میں سے آپ ایکسرسائزز دیکھیں. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اگلے پروگرامز میں آپ کو یوگا کے بھی کچھ ایکسرسائز آپ کو بتا دوں. ایک چھوٹے سے 1-2 ایکسرسائز ہوتے ہیں، یہ اسٹریس چیزیں بالکل ختم ہو جاتے ہیں. اس سے مراقبہ کریں، آپ کر سکتے ہیں مراقبہ، اور مراقبہ ایک بہترین طریقے ہیں. میں نے بہت سے اس چیزوں میں بتائی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں مراقبے کا ایک طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے پرسکون حالت میں یا نماز پڑھنے کے بعد، وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ کے تھوڑے اپنی توجہ کو اللہ کے نور کی طرف کر کے کہ اللہ کا نور برس رہے ہیں اور میرے پہ آ رہے اور آپ کو سکون دے رہے، بہت سکون اور قلب سکون اور بہت سکون آپ کو مل رہے. اسی طرح آپ پھر ایک طریقے سے آپ پرواز کرتے ہوئے آگے فیوچر میں یعنی جو آپ کے مستقبل میں ہے، آپ کے مستقبل میں ٹریول کریں کہ آپ بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں اور زندگی آپ کی بڑے اچھے گزر رہے ہیں. بہت خوبصورت زندگی ہے آپ کی اور بہت پرسکون زندگی ہے آپ کی، اور بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ کو لائف، اور بہت ہی ایک زبردست قسم کے. اس طرح کی یہ 10 منٹ کے لیے آپ اس کو 15 منٹ پہ کر سکتے ہیں، 20 منٹ پہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ مت کرو کیونکہ آپ کو اور کام بھی ہوتے ہیں، اور کام کرے بہتر ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ کسی چیز پہ فوکس کرتا ہے تو بھی انسان ہوتے ہیں اس کا. اب سٹریس کس چیز کا ہے اور سٹریس کیسے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. لیکن ابھی ہم ایک اور طریقہ علاج آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. ایک کال لینے کے بعد کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی ہم دلی سے بات کر رہے ہیں، صفیہ. جی صفیہ، کیا حال ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ جی بس ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا ٹی وی پر، بس جب سے یہی ہے کہ آپ سے جلدی سے ملاقات ہو. ہم بھی ادھر اس طرف آنا چاہتے ہیں سمندر کی طرف. اور آپ کب آ رہے ہیں ادھر؟ جی بالکل، میں پنڈی کو آ رہا ہوں انشاءاللہ. یہی آنے والے ہفتے میں میں پنڈی میں ہوں گا انشاءاللہ، پی سی ہوٹل میں. بالکل پی سی ہوٹل میں انشاءاللہ ہوں گا. آج میرا موضوع ہے سٹریس، یعنی دباؤ، انزائٹی اور موٹاپے کا علاج کیسے کیا جائیں. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ آپ کو کوئی ٹپس، کوئی چیز بتا سکتی ہیں؟ جی بس یہی پوچھنا چاہیں گے، سمندر میں اس کا علاج ہے موٹاپے کا؟ ہاں موٹاپے کا ہے، سمندر میں ہے وہ تو، اس میں تو ہے نا. ہاں جی ہم بھی بس آنا چاہتے ہیں شاید، تاکہ ہم بھی ہر چیز کا علاج کر سکیں. اچھا بہت اچھا، بالکل ہے. انشاءاللہ آج میں انشاءاللہ آؤں گا، اور یہ آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ بالکل آپ تشریف لیں، اور ادرس کو بھی کہیں تاکہ اور بھی لوگ آ جائیں. اور یہ بالکل ممکن ہے، اس کا علاج بالکل ممکن ہے. جی بالکل. جی آپ کے پروگرام دیکھے، اس میں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے سب. ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں اور بہت ڈھیر سارے اور علم عطا فرمائیں. تھینک یو. بالکل. اللہ حافظ. اور ہم تعلیم کام تقسیم کر دیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا کام کریں کہ ڈیوائیڈ کر دے کاموں کے، دن میں کون سے کام اتنا آپ کو کرنا ہے اور بس. اس کے بعد اگر آپ منتشر ہے کہ وہ بھی کرنا، یہ بھی وہ بھی، تو وہ واقعی سٹریس ہو جاتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے، کرنے کو تو لازمی ہے، کام تو آپ کے آگے ہے،
جس طرح انزائٹی میں آ جاتے ہیں کہ مثلا آپ کو گھبراہٹ ہے کہ کام کرنا، تو آپ کام کر لے اور کام کے آگے سوچے، اس کے نتائج کو سوچیں، اپنے اوپر سوار نہ کرے دباؤ اور گھبراہٹ اپنے اوپر سوار نہ کرے. ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ ہے. آپ ایک اور کام کریں کہ مراقبے کا ایک اور طریقہ ہے بہترین کہ کسی خوبصورت منظر کو تصور کریں. ایسی منظر جو بہت ہی خوبصورت منظر ہے تصور کریں، جہاں آپ کو پسند ہے وہیں پہ جائیں. مثلا بہت گرینری ہے، جنگل ہے، ایک خوبصورت سا جگہ ہے اور وہاں پر ایک پلیزنٹ سی موسم ہے اور آپ وہاں گھوم پھر رہے ہیں، کچھ انجوائے کر رہے ہیں، بہت لطف اندوز ہے. اور پھر واپس آتے ہوئے اپنے دنیا میں اس طرح کے کچھ تصور کرے، کچھ اور جگہوں پہ تصور کرے اور کچھ ایسا کریں کہ اس دوران آپ اپنے ذہن کی اسکرین کو بالکل صاف کریں، جس پہ کوئی خیال، کوئی چیز کچھ نہ ہو، بلیک سا یا اندھیرا نظر آ رہا ہوگا یا بالکل وائٹ سا کوئی روشنی نظر آ رہا ہوگا، بس اس کو کر لیں. یہ ایک اور طریقہ ہے. اور اسی طرح کے جو ہے نا اگر کوئی بھی کام مثلا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے دباؤ اپنے میں مت لو اور آسانی سے اس کو کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لے یا اس کو چھوڑ کے کچھ اور کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہو جاتے ہیں. اپنے پہ جب دباؤ ڈالیں گے تو انسان صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. بہت زیادہ دباؤ اپنے پہ نہ لیں اور دوسروں سے بات کریں. اور مثال کے طور پہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا دبا ہوا کوئی اندر جو آپ کو سٹریس دے رہے ہیں، جو آپ کو بہت سارا کام، ڈھیر سارا کام ہے ہمارا اور اس کو کرنا ہے، اس کے دباؤ ہے ہمارے پہ اندر سے، اور یا کرتے ہوئے ہمارے اندر کو صحیح محسوس نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو کوئی بات ہے یا اندر کوئی ایک بات آپ کے اندر کوئی چل رہے ہیں جس کی وجہ سے سٹریس کا شکار ہے، آپ اس بات کو لکھ لیں. اگر کسی سے آپ بیان نہیں کر سکتے یا کسی سے بات کرو، آپ کو سکون مل جائے گی، ہلکاپن مل جائے گی. شیئر کرو ادر سے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ اس کو لکھ لیں، اس کو لکھ لیں کہ یہ کام ہے، اور یہ منفی اگر کوئی سوچ ہے آپ کی، کوئی منفی رویہ ہے، کوئی بھی ایسا کوئی چیز ہے جو کہ آپ ایسے ہی سوچتے ہیں، آپ اس کو لکھ لیں اور اس کو لکھ کے آرام سے اس کو تھوڑی دیر بعد پھر اس کو ضائع کر دو. وہ سارا جو اندر گندگی ہے وہ نکال دو، اس کو لکھے کاغذ پہ، اور کاغذ کو یا پھر جلا دے یا پھر اس کو یوں کر کے آپ اس کو ضائع کر دو، ڈسٹ بن میں ڈال دو، کہیں دور پھینکو، کہیں کسی بھی جگہ پہ آپ پھینک دو، ختم کر دو اس چیز کو. ٹھیک ہے. واش روم میں آپ کموڈ میں ڈال سکتے ہیں، مثلا کموڈ کے اندر ڈال سکتے ہیں، لیکن چونکہ کاغذ ہے وہ لکھائی ہے، گناہ ہے، اس وجہ سے آپ کموڈ میں نہ ڈالیں. اس کو جلا سکتے ہیں یا پھر کہیں دور کر سکتا ہے، اس کو پھینک سکتا ہے. لیکن جو لوگ جو کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا یورپ، امریکن، جو رشیا میں جو لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس کو کاغذ کو یوں کر کے اس کو واش روم میں ڈال کے تو اس کو ختم. تو وہ سٹریس جو ہے نا، وہ واش روم کے اندر بیٹھ کے لکھتے ہیں، وہ جو ان کے اندر جو بھی گندی خیالات یعنی بری خیالات، جو منفی خیالات ہیں، اس کو لکھتے ہیں. لاسٹ پہ اس کو یوں کر کے ذرے ٹکڑے کر کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. وہ جب وہ کر دیتے ہیں تو بڑا سکون آ جاتا ہے انسان کو، کیونکہ اندر کی جو باتیں ہیں وہ شیئر کی آپ نے ادر سے. انسان کا عادت ہے ہمیشہ بولتا رہتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اگر انسان منہ بند رکھے، یاد رکھیں، کوئی بھی انسان اگر منہ بند رکھے تو وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، دباؤ، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے وہ شخص. عورتوں میں سٹریس کم ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں. عورتوں کی عمریں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ بولتے رہتے ہیں. جتنا انسان بولتے ہیں اس کی جو ہے نا، ان کی جو اندر کی جو وہ سٹریس جو ہے نا، وہ
ریلیز ہونا شروع ہو جاتا، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ شیئر کریں، جو اندر کی باتیں ہیں لوگوں سے شیئر کرو. وہ کہتے ہیں دل میں بات مت رکھو. دین کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمیشہ سچ کہو، حقیقت کہو، اور لوگوں سے حقیقت کہو، سچ کہو، اور جھوٹ مت بولو. تو یہی تو وجہ ہے کہ وہ سٹریس، دباؤ، وہ چیزیں آپ سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہترین سا نسخہ ہے جو کہ دین نے ہمیں دیے ہیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اگر خدا نہ کرتا آپ کو سٹریس ہے، دباؤ ہے، تو اس کے طریقے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ کچھ چیزوں کو ذکر نہیں کر سکتے ادر سے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایسا چیز ہے جو کہ آپ نہ بہن بھائی سے، نہ اپنی کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ جا کے واش روم کا دروازہ تو بند ہوتا ہے، آپ لکھیں، اور اس کو لکھتے ہوئے خوب اس کو آپ ضائع کر دو. کہیں پہ بھی آپ اس کو ضائع کر دو، جلا دو، کیسے بھی کچھ بھی کر لو. تو انشاءاللہ آپ خود آزماؤ اس کو، اور مجھے اس کے نتائج لازمی بتا دو. بہت سی چیز سٹریس مینجمنٹ پہ بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکا، کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے. اگر پروگرام کا وقت ہوتے تو میں ضرور آپ سے دوسری چیزوں پہ شیئر کرتے. لیکن ہم آگے چلیں گے، موٹاپے پہ بات کریں گے، کیونکہ موٹاپا جو ہے گمبھیر مسئلہ ہے. موٹاپے کا علاج کیسے کیا جائے، اسمارٹ خوبصورت کیسے نظر آئیں، قد کے مطابق ہمارے وزن نارمل ہو کیسے، یہ ضروری ہے. لیکن یہ چونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں چیزوں پہ بات کریں گے. سٹریس کے کچھ اور بھی طریقے بتاؤں گا کم کرنے کے، اور ساتھ ہی ہم موٹاپے پہ بات کریں گے، موٹاپے کو کیسے کم کیا جا سکے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اسی خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.